علی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر وهو على كل شيء قدیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعصمتهم أجمعين اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے ہی اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا انتظام بھی ہم نے اپنے ہی ہاتھوں میں رکھا ہے۔ ان دونوں آیتوں کا یہ بالکل آسان لفظوں میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا اور انہی کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری اور ساری ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ جو معروضات آپ کی خدمت میں عرض کی گئی ہیں یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گی۔ گفتگو ہماری جناب آدم سے شروع ہوئی تھی اور سلسلہ پہنچ گیا جناب ابراہیم تک۔ جناب ابراہیم جن کے بارے میں کل عرض کر چکا ہوں، پروردگار عالم نے جناب آدم کو سب سے پہلے نبی بنایا، مگر اولو العزم پیغمبر صاحب شریعت رسول کے طور پر جناب نوح پہلے صاحب شریعت پیغمبر تھے، اور جناب نوح اور جناب ابراہیم کے درمیان میں 10 نسلیں ہیں۔ جناب نوح کے بیٹے سام اور سام کے بیٹے سے جو نسل آگے بڑھی اس میں بیچ میں 9 بیٹے اور آئے، اور پھر یعنی سام اور 9 بیٹے اور پھر اس کے بعد جناب ابراہیم کے والد جناب تارق اور جناب ابراہیم پھر جناب ابراہیم صاحب شریعت پیغمبر، دوسرے صاحب شریعت جن کو ابو الانبیاء بھی کہا گیا، اور تمام نبیوں میں تمام ہی رسولوں میں ہمارے رسول کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اللہ نے جناب ابراہیم ہی کو عطا کیا ہے۔ اللہ نے جناب ابراہیم کو جہاں نبی بنایا، رسول بنایا، اولو العزم پیغمبر بنایا، صاحب شریعت پیغمبر بنایا، وہیں ان کو اللہ نے اپنی خلت بھی عطا کی، یعنی اپنا خلیل بھی بنایا، اور سب سے آخر میں سب سے بڑا امتحان لے کر اللہ نے ان کو امام بھی بنا دیا۔ جو سب سے بڑا عہدہ اللہ کے پاس تھا وہ عہدہ امامت ہے، اور اللہ نے جناب ابراہیم کو امام بھی بنا دیا۔ اس لیے ہمارے رسول کے بعد سب سے بڑا مرتبہ جناب ابراہیم ہی کا ہے۔ جناب ابراہیم کے بارے میں کل عرض کر چکا ہوں، عراق میں پیدا ہوئے تھے بابل نام کے شہر میں۔ ماں کا نام ہے امیلہ، باپ کا نام تارق، چچا کا نام ہے آزر۔ زندگی اس انداز سے گزر رہی ہے کہ نمرود کا زمانہ ہے، اور نمرود یہ سمجھ گیا ہے جب آگ میں ڈالنے کے باوجود جناب ابراہیم آگ سے صحیح و سالم واپس نکل کر آ گئے تو اب نمرود کو بھی احساس ہو گیا، اور نمرود کے ساتھ ساتھ جو اس زمانے میں جو افراد موجود تھے ان تمام نے سمجھ لیا کہ واقعی ابراہیم کوئی عام آدمی نہیں ہے،
اور ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ غلط سمجھ رہے ہیں۔ واقعاً ابراہیم اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہیں، کہ ایسی بھڑکتی ہوئی آگ ہونے کے باوجود آگ گلزار ہو گئی اور ابراہیم اس سے زندہ و سلامت نکل کر آ گئے۔ اور یہیں سے جناب ابراہیم کی زندگی کا اصل دور شروع ہوا ہے۔ پھر لوگوں میں یعنی ان کو نبی ماننے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے، پھر یہیں سے تعداد بڑھتی چلی گئی۔ حالانکہ جناب ابراہیم اس علاقے میں کم رہے اور یہاں سے پھر ہجرت کر کے جناب ابراہیم پھر فلسطین کے علاقے میں آئے۔ اصل کہا جاتا ہے بلاد شام۔ جب بلاد شام کہا جاتا ہے تو بلاد شام سے مراد کوئی شام کا کوئی ایک اکیلا شام نہیں، کئی ملکوں کو ملا کر بلاد شام کہا جاتا تھا۔ اگر آپ تاریخ میں یہ لفظ کہیں پڑھیں بلاد شام تو سمجھ لیجئے اس سے مراد فقط سیریا نہیں ہے، فقط شام نہیں ہے، بلکہ جارڈن بھی اس زمانے میں بلاد شام میں مانا جاتا تھا، اور فلسطین کا علاقہ جس میں آج کا پورا اسرائیل موجود ہے یہ سارا کا سارا بلاد شام میں مانا جاتا تھا۔ اور حلب تو خود شام میں آج بھی ہے، اور دمشق کی آج بھی شام میں ہے، تو یہ سارا پورا علاقے کو بلاد شام کہا جاتا تھا۔ اس علاقے کی بڑی خصوصیات ہیں، اس کا تو ٹائم نہیں ہے۔ اس علاقے کی خصوصیات کے طور پر بہت، چونکہ یہ زرخیز زمین بھی تھی، زیتون کی پیداوار آج بھی یہاں پر سب سے زیادہ ہوتی ہے، زیتون وغیرہ، ہریالی بھی ہے، پانی کا انتظام بھی معقول ہے۔ تو عرب کے دوسرے ملک اور دوسرے شہروں کے مقابل میں یہ بلاد شام کا جو علاقہ ہے، بلاد شام کا جو ایریا مانا جاتا ہے، یہ سب سے زرخیز اور سب سے اچھا علاقہ مانا جاتا تھا۔ تو جناب ابراہیم نے ہجرت کی اور وہاں سے فلسطین کے علاقے میں آ گئے، یعنی اس بلاد شام میں آ گئے۔ اور ہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں، اکیلے نہیں آئے، بلکہ انہی کے زمانے میں ایک اور نبی جن کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ نے کیا ہے، جناب لوط۔ جناب لوط نبی تھے، اور جناب لوط جناب ابراہیم کے رشتہ دار بھی تھے، اور بہت دور کے رشتہ دار نہیں، بلکہ رشتے میں جناب لوط جناب ابراہیم کے بھتیجے لگتے تھے، بھائی کے بیٹے۔ تو جناب ابراہیم ساتھ میں جناب لوط جناب ابراہیم کی زوجہ ساتھ میں یہ ہجرت کر کے اربل سے اب یہاں فلسطین کے علاقے میں آ گئے۔ جناب ابراہیم کی زوجہ کا نام کیا ہے؟ بولیں ہیں؟ ابھی تک جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، جناب اسماعیل کی والدہ کا نام جناب ہاجرہ۔ جناب ہاجرہ جن کو ہم جناب ابراہیم کی زوجہ کہہ رہے ہیں، وہ حقیقت میں جناب ابراہیم کی زوجہ نہیں تھی، بلکہ وہ جناب ابراہیم کی کنیز تھی۔ غور کیجئے گا، جناب ابراہیم کی اصل میں کنیز تھی، جن کو اللہ نے، وہ خود جناب ابراہیم نے پہلے ان کو زوجہ کا مرتبہ دیا، یعنی خرید کر جب کنیز ہو گئی پھر اس کے بعد انہی سے عقد کر لیا اور انہیں وہی زوجہ قرار پایا۔ جو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا جناب ہاجرہ کو کہ اسماعیل جیسے نبی کی ماں بنا دیا۔ اصل جناب ابراہیم کی جو زوجہ تھی، ابتدا ہی سے زوجہ تھی، وہ جناب ابراہیم کی چچا زاد بہن لگتی تھی، جن کا نام تھا سارہ۔ جناب سارہ جناب ابراہیم کی چچا زاد بہن تھی۔ جناب ابراہیم نے چچا زاد بہن سے شادی کی جناب سارہ سے، اور جناب سارہ سے اللہ نے ایک اور نبی کو اللہ نے پیدا کیا، ان کا نام تھا جناب اسحاق۔ جناب سارہ کے ایک ہی اولاد، ایک ہی بیٹا جناب اسحاق۔ اسحاق کی ماں کا نام سارہ۔ جناب ہاجرہ کے بیٹے جناب ابراہیم کے سب سے بڑے جو بیٹے پیدا ہوئے وہ جناب اسماعیل ہی تھے۔ جناب اسماعیل اور جناب اسحاق میں تقریباً 14 سال کا فاصلہ ہے، 90 سال کی عمر تھی، بلکہ اور زیادہ جناب ابراہیم کی جب جناب اسماعیل پیدا ہوئے تو عمر بھی زیادہ ہوتی تھی۔ تو اب ہجرت کر کے جب وہاں پہنچ گئے، پھر اس کے بعد جناب ابراہیم کو حکم ہوا، اور اسی حکم پروردگار سے جناب ابراہیم اپنی زوجہ کو لے کر، جن کو میں اب کنیز کہہ رہا تھا، یعنی جناب ہاجرہ، اور کچھ ہی دن پہلے ولادت ہوئی تھی، تو جناب اسماعیل کو لے کر اب اس علاقے میں آئے جہاں پر
آدم نام کا کوئی ذات نہیں رہا کرتی تھی۔ قرآن مجید نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے وادی غیر ذی زرع، یعنی ایسا علاقہ، ایسی وادی جہاں پر زراعت بھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ جو پورا علاقہ ہے مکہ اور اطراف کا، صرف پہاڑی علاقہ تھا، یہاں زراعت ہوتی نہیں تھی، یعنی کھیتی نہیں ہوتی تھی۔ زراعت سے مراد یعنی کھیتی نہیں ہوتی تھی، کاشت نہیں ہوتی تھی، یہ ایگریکلچر کا علاقہ تھا ہی نہیں۔ چنانچہ جب اس علاقے میں لے کر آئے ہیں تو جناب ابراہیم، جناب ہاجرہ کی آغوش میں ہیں جناب اسماعیل، اور پہاڑوں سے گھرے اس علاقے میں چاروں طرف پہاڑ اور یہ وادی، وہاں پر لا کر جناب ہاجرہ کو چھوڑ دیا۔ جناب ہاجرہ کی گود میں جناب اسماعیل ہیں، اور جناب اسماعیل یہاں سے چھوڑ کر پھر واپس جا رہے ہیں اسی فلسطین کے علاقے میں۔ چلتے وقت جناب ہاجرہ نے کہا کہ میرے سرتاج آپ جا رہے ہیں، مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جناب ابراہیم نے کہا کہ جس کے حکم پر لے کر آیا ہوں اسی کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ واقعاً جناب ابراہیم تو نبی تھے، ان کا تو اللہ کے اوپر یقین ہونا ہی چاہیے تھا، مگر کمال ہے اس خاتون کا جو اکیلی ہے اور آغوش میں بچہ، اور دور دور تک کوئی آدمی نہیں، کوئی انسان ہی نہیں ہے، اور اس آسرے کے سہارے کہ میرے شوہر واپس پلٹیں گے، اور اکیلی یہاں لے کر بیٹھ گئے۔ آج ذرا تجربہ کر کے دیکھیے اور کہیں چھوڑ کر دیکھ لیجیے اپنی زوجہ کو، کہیں 2 4 10 20 کلومیٹر پہلے کہ علاقے میں، کہیں آپ بعد میں پہنچیں گے، بیوی پہلے پہنچ جائے گی آپ سے گھر، ہے نا؟ اور جناب ہاجرہ اللہ کے اوپر یقین کرتے ہوئے، جب اللہ کے حکم سے آپ لے کر آئے اور اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، کافی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جا تو رہے آپ، مگر میرے پاس جو کھانے پینے کا جو سامان ہے وہ تو مختصر ہے، اگر یہ پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا تو کیا کروں گی؟ جناب ابراہیم اس وقت گھوڑے سے مڑ رہے تھے، اس وقت یہ سوال کیا، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، سواری کو اپنا موڑ دیتے، گھوڑا یا خچر جو بھی سواری تھی اس زمانے کی، خچر بھی سواری ہوا کرتی تھی۔ آج یہ لفظ عجیب لگتا ہے ہمیں سننے، چونکہ اچھا نہیں لگتا، ایسا لگتا ہے جیسے بدنام لفظ ہے، اور گھوڑے کو اچھا مانا جاتا تھا، مگر اس زمانے کے اعتبار سے جس طریقے کے راستے تھے تو وہاں خچر زیادہ استعمال ہوا کرتے تھے۔ خچر جو کہ گھوڑے سے زیادہ طاقتور مانا جاتا تھا، اور بوجھ وغیرہ سامان وغیرہ لادنے میں زیادہ، تو اس لیے اس زمانے میں خود نبیوں نے خچروں کی سواریاں کی ہیں، اور دور کے علاقے اگر کہیں ہوتے تو الگ مسئلہ ہے، خاص طور سے ریگستان کے علاقے میں یا ایسے علاقے میں جو پہاڑ پر چڑھائی وغیرہ ہوتی تھی تو وہاں پر بھی تو خچروں کا استعمال ہوتا تھا۔ خچر کیا ہے، اس کے آپ جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا کہ وہ کسے کہتے ہیں، ہو سکتا ہے آج کے بچے نہ سمجھ پائیں کہ یہ کیا لفظ ہے، اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، تھوڑا سا کام آپ کو بھی چھوڑنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہوم ورک کے طور پر آپ بھی ذرا تحقیق کرتے رہیں۔ چنانچہ جناب ہاجرہ نے جیسے ہی سوال کیا تو اس وقت وہ سواری سے مڑ رہے تھے، سواری پہ بیٹھے بیٹھے واپس رخ کرنے تھے کہ یہ پانی ختم اگر ہو گیا جو میرے پاس ہے، ظاہر سی بات ہے، زاد راہ بولا جاتا ہے، زاد راہ نے راستے کے لیے جو سامان آدمی لے کر جانا چاہتا ہے کھانے کا پینے کا، اسے زاد راہ کہا جاتا ہے۔ تو زاد راہ یعنی وہ راستے میں کام آنے والی چیزیں، اب وہ کام آنے والے کے طور پر عام طور سے چونکہ پانی کا انتظام نہیں ہوتا تو پانی مختصر رکھ لیا، اپنے حساب سے رکھ لیا، کھانا کا پتہ نہیں معقول انتظام کہیں ملے گا، کہیں ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہوگا، تو وہ کھانا اپنے طور پر کچھ رکھ لیا جو اس زمانے میں ہوتا تھا، جہاں پہنچ جائیں گے وہاں پھر مل ہی جائے گا یہ سوچتے۔ تو منزل پر تو پہنچ گئے، مگر جو بچا ہوا ہے راستے کا کھانا، راستے کا جو پانی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور پانی کا انتظام ہے نہیں ہے، کیا ہوگا؟ اگر ختم ہو گیا تو میرے سرتاج مجھے یہ بتائیے، آپ تو جا رہے ہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ بالکل معقول سوال ایک خاتون کا، ایک فرما بردار عورت کا، فرما بردار خاتون کا، زوجہ کا اپنے شوہر سے، میں کہاں جاؤں گی، کیا کروں گی، یہ بھی مجھے بتا دیجئے۔ جناب ابراہیم نے مڑتے مڑتے
اشارہ کر دیا صفا و مروہ کی طرف کہ اگر پانی ختم ہو جائے یا کھانا جاؤ اس ان پہاڑیوں پر دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ اور بالکل مطمئن ہو کر جناب ہاجرہ بیٹھ گئی بچے کو لے کر، اور جناب ابراہیم واپس آ گئے۔ آخر پانی تھا ہی کتنا، اور وہ ختم ہونا ہی تھا، کیونکہ اور الگ سے تو کوئی انتظام تھا نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پانی ایک دن ختم ہو گیا اور چند دن کے اندر ہی ختم ہو گیا۔ جب پانی ختم ہوا، اب جب تک انسان اپنے خود برداشت کرنا، مردوں کا مسئلہ الگ ہے یا خود انسانوں کا مسئلہ الگ ہے، مگر ساتھ میں جو بچے ہیں وہ قابل برداشت نہیں ہوتا بچوں کی پیاس دیکھنا، اور خاص طور سے ماں کے لیے اور بڑا مرحلہ سخت تھا۔ چنانچہ اب نتیجہ یہ ہوا کہ جناب اسماعیل کو پیاس لگنے لگی۔ جناب اسماعیل کے لیے کیا کریں؟ ماں پریشان ہو رہی ہے، پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، جائیں تو کہاں جائیں، کس سے کہیں، کیا انتظام ہو؟ یاد آیا چلتے وقت ابراہیم نے کہا تھا کہ ان پہاڑیوں پر دیکھ لینا۔ جناب اسماعیل کو وہیں چھوڑا اور پہنچ گئی ان پہاڑیوں کے اوپر۔ سب سے پہلے پہنچتی ہیں وہ صفا پر کہ شاید یہاں پانی ہوگا، مگر جب دیکھا وہاں پانی نہیں ہے تو اب صفا سے پھر وہ چلتے چلتے مروہ پر آ گئی کہ شاید یہاں ہوگا۔ ہو سکتا ہے میری کچھ لوگوں نے دیکھا ہو، ایک زمانہ تھا کہ جب زمزم جو کنواں تھا وہ باقاعدہ لوگوں نے زیارت کی، دیکھتے تھے لوگ، پانی نکالتے تھے باقاعدہ۔ اب تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ زمزم کنواں ہے بھی یا نہیں، اور ہے تو کہاں ہے۔ اب سب اس کو مطاف کا علاقہ جو ہے جہاں پہ طواف کرتے ہیں وہ تھوڑا سا کشادہ کر دیا گیا اور نئی توسیع کی گئی مسجد الحرام کی، ورنہ سب سے پہلی مرتبہ جب میں 2002 میں گیا تو اس زمانے میں باقاعدہ ڈول سے پانی نکالتے تھے، یعنی باقاعدہ پانی کنواں موجود تھا کونے پر وہیں پر۔ خیر، جناب ہاجرہ گئی، جب صفا پر پانی نہیں ملا تو وہ پھر مروہ پر آئیں، مروہ پہ پانی نہیں ملا، پھر واپس صفا پر گئی، وہاں پھر پانی نہیں ملا، پھر واپس اسی پر آ گئی۔ صفا، مروہ، پھر صفا، پھر مروہ، پھر واپس، بیچ بیچ میں دوڑ بھی رہی ہے، جھپٹ بھی رہی ہے۔ جب جناب ابراہیم نے کہا تھا دیکھ لینا تو وہ دیکھنے کے لیے چلی گئی، لیکن جب صفا پر پانی نہیں تھا تو ٹھیک ہے مروہ پر آ گئی۔ مروہ پر نہیں ہے تو اب کسی اور پہاڑی پہ جاؤ، کہیں اور دیکھ لیجئے۔ صفا پر تو آپ دیکھ کے بھی آئی ہیں، وہاں تو تھا ہی نہیں، پانی ہے ہی نہیں، تو مروہ پر آ گئی، یہاں تو ٹھیک ہے، مگر جب مروہ پہ بھی نہیں ہے تو پھر واپس صفا پہ کیوں جا رہی ہیں؟ اور صفا پہ پھر چلے گئے تو پھر واپس مروہ ہی پر آ رہی ہیں۔ ابھی تو دیکھ کر گئی تھی آپ صفا پہ، تو مروہ پہ آ گئی، مروہ پہ دیکھ کر چلے گئی، پھر صفا پہ واپس، صفا پہ دیکھ پھر ارے بھائی، اگر میں فرض کرو بازار میں جاؤں، دکاندار سے کہوں مجھے دودھ چاہیے، کسی دکان پر جا رہا ہوں میں، دکاندار سے کہوں مجھے 1 لیٹر دودھ چاہیے، 2 لیٹر دودھ چاہیے، دکاندار کہے مولانا لیٹ ہو گئے آپ، آج دودھ ختم ہو گیا، تو میں کیا کروں گا؟ اور دوسری دکان پہ جاؤں گا، 50 دکان مارکیٹ میں ہیں، کسی اور دکان پہ جاؤں گا۔ میں باہر نکلا اور دکاندار سے 1 منٹ کے بعد پھر جا کے اسی سے کہہ رہا ہوں بھائی دودھ دے دو۔ اب مولانا ابھی تو کہا آپ سے آج ختم ہو گیا، دودھ نہیں ہے۔ میں باہر نکلا پھر واپس اسی تیسری مرتبہ، تو لوگ کیا کہیں گے؟ دکاندار کہے گا آج بولا خیریت تو ہے، کیا ہو گیا؟ بار بار کہہ رہا ہوں دودھ نہیں ہے، دودھ نہیں ہے، بار بار جو ہے وہ پھر دکان پہ میرے آ جاتا۔ تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ جب ایک چیز ایک دکان پر نہیں ہے تو باقی دکان پر تلاش کریں۔ جب جناب ہاجرہ نے دیکھ لیا تھا کہ صفا پر پانی نہیں ہے تو مروہ پہ چلی گئی، مگر مروہ پہ بھی نہیں ہے تو تیسری پہاڑی پہ جا کر دیکھیے، چوتھی پہاڑی پہ، چاروں طرف پہاڑیاں ہی تو ہیں، مگر وہ کسی اور پہاڑی پر نہیں جاتی ہیں۔ صفا مروہ یہ بی بی، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ کسی اور پہاڑی پر کیوں نہیں جاتی؟ عجب نہیں جناب ہاجرہ جواب دیں کہ نادان کیسے جاؤں، میرے شوہر نے چلتے وقت کہا تھا
کہ صفا اور مروہ انہی دو پہاڑیوں پر دیکھ لینا. اگر ان کی اجازت کسی اور پہاڑی پر جانے کی ہوتی تو وہ کہتی کسی ان علاقوں میں جا کر دیکھ لینا, مگر انہوں نے نام لے کر کہا ان پہاڑیوں پر دیکھ لینا, صفا و مروہ پر. ارے وہ عورتیں اچھی نہیں ہوتی جو شوہر کی اجازت کے بغیر میدان تک میں آ جایا کرتی ہیں. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. لہذا مجھے جن پہاڑیوں کی اجازت ہے میں ان شوہر کی فرما برداری کا نتیجہ اللہ نے کیا کیا. اب ڈر ہے بیچ بیچ میں, خوف ہے بیچ بیچ میں جناب ہاجرہ کو کہ کوئی جانور نہ آ جائے, کوئی درندہ نہ آ جائے, میرے بچوں کو تکلیف نہ پہنچا دے. اس لیے بیچ بیچ میں جو آپ صفا مروہ کے درمیان میں سعی کرتے ہیں تو اب بیچ میں ایک علاقہ ہے جہاں پر وہ گرین لائٹ لگی ہوئی ہے, یہاں سے لے کے وہاں تک کچھ فاصلے تک. آپ جب حج پہ جائیں گے تب بھی, عمرہ کریں گے تب بھی, جب بھی آپ صحیح کریں گے تو آپ نے دیکھا کہ وہ گرین لائٹ لگی, اور اس کے لیے حکم کیا ہے کہ یہاں سے تھوڑا سا جھپٹ کر چلیے. تو وہ جھپٹ کر کیوں؟ یعنی آپ اسی اتباع میں جو جناب ہاجرہ نے کیا تھا. جب جناب ہاجرہ اس جگہ تھی تو وہ تیزی کے ساتھ جھپٹ کر چلتی تھی اس جگہ پر کہ کہیں بچے کو دیکھنے کے لیے کوئی درندہ نہ آ جائے, کوئی جانور نہ آ جائے. پھر واپس آ گئی, اور واپس آئی چکی جب وہ 7 مرتبہ آنا جانا کر چکی تو بیٹے کو دیکھنے کے لیے جیسے قریب پہنچی تو دیکھا کہ بچہ جو ایڑیاں رگڑ رہا تھا اس کے ایڑیوں کے رگڑنے کی وجہ سے, اور جو خاتون نے, ماں نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی, اس کا نتیجہ کہ اللہ نے وہیں سے اسماعیل کے قدموں سے ہی چشمہ جاری کر دیا, وہیں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. اب وہاں جہاں کہا میں نے کہ زراعت والی زمین نہیں ہے, تصور نہیں ہے, پہاڑی علاقہ ہے, وہاں تو مٹی بھی دیکھنے کو جلدی سے نہیں مل رہی تھی. جناب ہاجرہ نے جب دیکھا پانی تو نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا, اور پانی مسلسل نکلتا رہا. اور جب نکلنے لگا تو جناب ہاجرہ نے یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ نے یہ پانی دیا ہے تو کہ ضائع نہ ہو جائے, جناب ہاجرہ نے جلدی سے اس کی منڈیر لگانے شروع کر دی, مینڈ بنانا شروع کر دی, دیوار سی اس کی, پانی باہر نہ نکلے تاکہ. لہذا جو کچھ مٹی جہاں کہیں سے تلاش کر کے کچھ مٹی مل جائے, کوئی پتھر لگ جائے, جو بھی کچھ مل جائے پانی رکا رہے, یہ سوچتے ہوئے. اسی لیے میں نے کہا کہ وہاں مٹی تک نہیں تھی, پہاڑی علاقہ. چنانچہ جب وہ اتنی دیوار سی بنانے کے باوجود پانی نکلتا رہا تو اب جناب ہاجرہ نے اس پانی سے کہا زمزم. اب تک لوگ یہی سمجھتے ہیں, لوگ عام طور سے یہی خیال ہے کہ پانی کا نام ہے زمزم یا کنویں کا نام ہے زمزم. کنویں کا نام زمزم نہیں ہے. عبرانی زبان میں, وہ زبان جو علاقے میں بولی جاتی تھی, جو آج بھی جو اسرائیل کے علاقے میں جو زبان بولی جاتی تھی, اس زبان میں فلسطین کے علاقے میں ایک زبان ہے, اس کو زبان کہا جاتا تھا عبرانی زبان. کئی نبیوں کی زبان رہی ہے یہ. عبرانی زبان میں زمزم کا مطلب ہے کہ تھم, رک جا. جناب ہاجرہ نے اس لیے کہا کہ زمزم, ٹھہر جا. پانی سے کہا رک جا, ٹھہر جا. بس جیسے کہا زمزم, وہ پانی پھر رک گیا. اب پانی اسی وقت نکلتا تھا جب پانی یہاں سے کم ہوتا تھا. پانی کم ہوا تو پھر نکلنا شروع ہو گیا پھر سے, مگر اس کے اندر, حدود کے اندر ہی رہا. اب جیسے میں نے کہا کہ پھر وہ کنواں پہ وسعت ہوتی چلی گئی, چشمہ ایسا جاری ہوتا رہا, اور اتنا صاف و شفاف پانی. میں نے خود کہا کہ 2002 میں نے خود وہ کنواں دیکھا ہے. آج لوگ جاتے ہیں, لوگوں کو نظر ہی نہیں آتا کنواں. اب کی بات پہ لاسٹ ایئر ہم لوگ گئے جب حج پہ, تو وہاں کنویں کا نام و نشان ہے ہی نہیں, کہیں دکھتا ہی نہیں. اس سال جو لوگ گئے ہوں گے وہ کہیں گے یہی کہ کنواں تو ہے ہی نہیں وہاں پہ, زمزم تو نہیں. مگر اتنا بڑا کنواں میں نے خود دیکھا ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں. تو باقاعدہ اس سے ڈالی جاتی تھی, نکالا جاتا تھا, لوگ وضو کرتے تھے, لوگ پانی پیتے تھے. اور مستحب بھی ہے, خاص طور سے طواف کرنے کے بعد مستحب ہے کہ آدمی پانی پی, کوئی سا بھی طواف کر رہا ہو, حج کا طواف ہو, عمرہ کا طواف ہو, طواف النساء ہو,
مستحب طواف ہو واجب طواف ہو، مستحب ہے کہ طواف سے فارغ ہونے کے بعد انسان آب زمزم پیے اور تھوڑا سا اپنے سر پر، اپنے جسم پر، سینے وغیرہ پر بھی پانی کو چھڑکے اپنے اوپر زمزم یہ خیر۔ تو اب یہ کنواں یہاں بن گیا، اب پانی کی دقت ختم ہو گئی ماں بیٹے کے لیے۔ ابھی تک اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب قافلے تجارت کے لیے جاتے تھے یا کچھ ایسے لوگ تھے بادیہ نشین ان کو کہتے ہیں، جو اپنا کہیں گھر نہیں بناتے، آج کے حساب سے جیسے بنجارے، وہ اپنے گھر نہیں بناتے، جہاں حالات دیکھے مناسب، جہاں ان کے جانوروں کی غذا دیکھی انہوں نے، جہاں دیکھا ہاں ہریالی ہے، وہیں پہ پوری فیملی چلی جاتی ہے، پورا خاندان، اور وہیں پہ جا کے وہ اپنا ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی یہ طریقہ تھا۔ تو اس زمانے میں جب لوگ چل جایا کرتے تھے تجارت والے، تو وہ اس انتظار میں رہا کرتے، اس تلاش میں رہا کرتے تھے کہ کہیں ان کو پانی مل جائے، اور خاص طور سے پانی کی وجہ سے ان راستوں کو اختیار کیا کرتے تھے، بھلے تھوڑا دور پڑ رہا ہو لیکن معلوم ہے کہ فلاں جگہ پانی ملے گا، تو ٹھیک ہے اب بھلے ہی راستہ ہمارا ادھر ہے مگر وہ ایسے گھوم کے جائیں گے تاکہ وہاں سے پانی لے سکیں، ٹھہر سکیں، اپنے مشکیزوں میں بھر سکیں۔ یہ طریقہ ہوتا تھا۔ یہ خبر پھیل گئی، جو لوگ وہاں سے گزرے، جب پانی کا انتظام ہو گیا تو یہاں پر کنویں کا اثر یہ ہوا کہ جب پانی یہیں پر اللہ نے اب میں نے کیا کہا لفظ، اللہ نے قرآن مجید میں کیا لفظ استعمال کیا؟ وادی غیر ذی زرع، ایسا علاقہ جہاں پہ زراعت نہیں ہوتی، لیکن اب چونکہ یہ پانی کا انتظام ہو گیا، چشمہ جاری ہو گیا، تو اب یہ علاقہ ہرا بھرا ہونے لگا، پانی کا اب تو انتظام ہو گیا۔ وہ لوگ جو گزرا کرتے تھے قافلے والے، ان کو پتہ چل گیا کہ فلاں جگہ یعنی ہریالی ہے، کوئی پیڑ کوئی درخت کچھ ہے، اس سے اندازہ لگایا یا جیسے بھی پتہ چلا انہیں کہ یہاں پر تو پانی ہے، تو اب یہاں پر لوگ آنے لگے باقاعدہ لے جانے کے لیے، پانی لے جانے کے لیے، اس طریقے سے اب پانی لے جانے لگے، یہاں سے ٹھہرنے لگے یہاں پہ، اب یہاں پر ایک اچھا ماحول بننے لگا، اور ایک یہ منزل بن گئی، منزل پہلے گزر چکی منزل کسے کہتے ہیں، یہاں ایک پڑاؤ پڑنے لگا لوگوں کا۔ ابھی تک یہاں پر خانہ کعبہ نہیں تھا بحیثیت عمارت، بلڈنگ کے طور پر۔ جب پانی کا انتظام ہو گیا، پھر جناب ابراہیم جب واپس آئے، اور اب حکم پروردگار ہوا، اے ابراہیم ام طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے ابراہیم یہاں پر میرا گھر بناؤ، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ حکم پروردگار سے اللہ کے رسول نے یہاں پر خانہ کعبہ اب بنایا۔ خانہ کعبہ کیسے بنا؟ خانہ کعبہ ایسے بنا کہ اب جناب اسماعیل بڑے ہو گئے، باپ بیٹے نے مل کر، باپ پتھر پر پتھر رکھتے جاتے تھے، اسماعیل جناب حاجرہ مل کر ساتھ پتھر لے کر آ رہی ہیں، اور وہ اس طریقے سے پتھر کی چنائی ہوتے چلے گئے، اور خانہ کعبہ ایک گھر بن گیا۔ جب گھر بن گیا تو جناب ابراہیم، دیکھ آج کے زمانے میں جناب جتنے بھی لوگ ہیں آسمانی مذاہب کے ماننے والے، یعنی یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مسلمان، یہ سب جناب ابراہیم کی اولاد میں سے جناب ابراہیم کے فالوور ہیں، یہ بھی خیال رہے۔ جناب ابراہیم، اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ عرب ملکوں سے، خاص طور سے سعودی سے اسرائیل ایک ڈیل کر رہا تھا تجارت وغیرہ کے لیے، تعلقات اچھے بنانے کے لیے، جنگ سے پہلے کی بات ہے، پچھلے سال کی بات ہے، اس کا نام کیا رکھا تھا؟ ابراہم ڈیل، ٹھیک ہے، اس ڈیل، وہ ڈیل چل رہی تھی، ایک معاہدہ ہو رہا تھا، اور اس کا نام رکھا ابراہم ڈیل، یعنی یہ کہ بھلے ہی ہم یہودی ہیں، تم مسلمان ہو، لیکن اوپر سے تو ہیں ہم ابراہیم ہی کی اولاد ہے، تو ہم ابراہیم ہی کی نسل میں سے، لہٰذا یہ بھول جاؤ کہ تم مسلمان ہو اور ہم یہودی ہیں، ہم دونوں بھائی ہیں آپس میں اوپر سے کے حساب سے۔ اور اس طریقے سے سعودی عرب کو، سعودی سے خاص طور سے، ساتھ میں اور دیگر ممالک بھی شامل تھے، کہ ساتھ میں اس طریقے سے معاہدہ کیا جائے، اور نتیجہ یہ ہوتا اس کا کہ اسرائیل کو قبول کر لیتا سعودی، جو آج قبول اس کو مانیتا نہیں ملی ہوئی ہے، اسے وہ قبول کرتا، اس دونوں کے یہاں ایک دوسرے کے یہاں ایمبیسیاں ہوتی اور کیا۔ مگر بالکل جب یہ ٹیبل پہ معاملہ تھا، اور یہ تھا کہ بہت قریب جلدی سے اس پر
یہ ڈیل فائنل ہونے والی ہے، اسی وقت حماس نے حملہ کر دیا اسرائیل میں اور 1200-1400 یہودیوں کو مار دیا، اور وہ جو جنگ آج تک جاری ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ سارا معاملہ رہ گیا۔ خیر، خبر پڑھ لیا کریں یا سن لیا کریں کبھی، تاکہ دنیا کی بھی ہمیں خبر رہے، یہ بھی ضروری ہے، دنیا داری بھی ضروری ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیسے حالات چل رہے ہیں وہ بھی ضروری ہے۔ غرض کہ ابراہم کے نام سے ابراہم یہ ڈیل ہو رہی تھی۔ چنانچہ جناب ابراہیم خانہ کعبہ بنا چکے ہیں باپ بیٹے مل کر۔ اب ہوا کیا ہے ذرا جلدی جلدی سن لیجئے۔ جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ تو بنا لیا، اب وہ لوگ جو اب تک پانی لے کر آنے کے لیے آیا کرتے تھے، اچھا میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جناب ابراہیم کے نسل میں یہ ان کے امتی لوگ، یہ سارے کے سارے خانہ کعبہ کو مانتے تھے۔ اس زمانے کے لوگ حج نہیں تھا مگر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، اس طریقے سے جو ہمارے زمانے کا طواف ہے حج ہے وہ نہیں تھا، مگر لوگ طواف کے لیے آتے تھے باقاعدہ۔ ان کی نظر میں بیت اللہ تھا، ان کی نظر میں قابل احترام گھر تھا، اس لیے وہ آتے تھے، زیارت کے لیے آتے تھے، طواف کے لیے آتے تھے لوگ۔ ایک بار اچھا یہاں پر سب سے پہلا جوانوں کے لیے جب پانی کا بھی انتظام ہو گیا، گھر کا بھی انتظام ہو گیا، اللہ کا گھر بن گیا، تو سب سے پہلے یہاں پر ایک قبیلہ آ کر بسا رہنے کے طور پر، جس نے یہاں سکونت اختیار کی۔ کیا نام اس قبیلے کا ہے، کوئی بتانے والا؟ اس قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنی جرہم۔ سب سے پہلے جو اس علاقے میں آ کر سکونت اختیار کی اور انہوں نے بھی یہاں پر اپنے گھر بنائے، قبیلہ بنی جرہم۔ قبیلہ بنی جرہم نے گھر جو بنائے تو طریقہ تو وہی تھا، وہی پہاڑ وہی پتھر تھے، تو اسی طریقے سے انہوں نے اپنے مکان بنائے، جس طریقے سے خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، وہی پتھروں کی دیواریں، وہی دروازہ، اسی انداز سے قریب جناب ابراہیم کا مکان پہلے سے اسی طریقے سے بنا ہوا ہے، تو اسی دیکھ کر انہوں نے بنایا، اور وہی خانہ کعبہ کے آس پاس وہی جگہ تھی تو وہیں بنائے۔ مگر ہوا کیا کہ جب یہ قبیلہ آ کر بسا تو لوگ زیارت کے لیے آتے تھے، یہ پہچان نہیں تھی کہ خانہ کعبہ کون سا ہے، سارے گھر ایک جیسے، الگ سے کوئی علامت نہیں تھی، تو لوگوں کو پوچھنا پڑتا تھا، جو الگ سے لوگ آتے تھے باہر سے، لوگوں کو پوچھنا پڑتا تھا کہ خانہ کعبہ کون سا ہے، بیت اللہ کون سا ہے، تو مقامی لوگ بتایا کرتے تھے کہ یہ گھر ہے اللہ والا گھر، جناب ابراہیم نے جس کو بنایا۔ ایک دن اتفاق کی بات، ایک گروپ آیا، کوئی قافلہ آیا خانہ کعبہ کے طواف کے لیے، زیارت کے لیے، اور وہاں مقامی افراد میں سے ایک مسخرہ آدمی، مسخرہ لڑکا، ایسے تفریح باز وہ موجود تھا۔ انہوں نے اسی سے پوچھ لیا کہ خانہ کعبہ کون سا ہے۔ اس نے بجائے خانہ کعبہ کے تفریح کرتے ہوئے کسی صحابی کا گھر بتا دیا یہ ہے، اور وہ تو نئے آدمی تھے، انہیں کیا معلوم، انہوں نے بیچاروں نے اسی گھر کو طواف کر کے اور چلے گئے، خانہ کعبہ کو انہیں کیا معلوم۔ جب وہ چلے گئے، جانے لگے طواف کر کے، تو کسی کی نظر پڑی، کسی خاتون کی نظر پڑی، تو اس نے بتایا مردوں سے۔ پھر وہ جناب اسماعیل اس وقت گئے ہوئے تھے اپنی بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے۔ جب وہ پہاڑ سے واپس آئے، چرا کے واپس آئے، تو سب سے پہلے لوگوں نے جناب اسماعیل سے ہی بتایا۔ اسماعیل آج تو غضب ہو گیا کہ کیا ہوا کہ قافلہ آیا تھا زیارت کے لیے خانہ کعبہ کی، اور اس فلاں مسخرے نے بجائے خانہ کعبہ کی بتا دیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس کے گھر کا طواف کر کے چلے گا، یہ فلاں گھر کا طواف کر کے چلے گا۔ جناب اسماعیل کو بھی بڑا غصہ آیا، تعجب بھی ہوا۔ جناب اسماعیل فوراً گھر میں واپس آئے، اور آنے کے بعد اپنی ماں سے بتایا، جناب ہاجرہ سے، کہ اماں جان آج تو غضب ہو گیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ اماں آج ایک قافلہ آیا تھا خانہ کعبہ کے طواف کے لیے، اور ایک مسخرے نے بتا دیا خانہ کعبہ فلاں صحابی کا گھر ہے، اس گھر کو بتا دیا، اور وہ اسی کے گھر کا طواف کر کے چلے گئے۔ جناب ہاجرہ نے سنا
اس وقت وہ گھر کا کام گھر میں موجود تھی، مصروف تھی، فوراً انہوں نے اپنے سر پر ایک کالی چادر ڈال رکھی تھی اس وقت۔ جناب ہاجرہ نے اپنے سر سے چادر اتاری اور اتارنے کے بعد فوراً بیٹے کو دی، اسماعیل کو، جاؤ بیٹا یہ چادر لو اور جا کر اس کو خانہ کعبہ کے اوپر ڈال دو، اور یہ منادی کر دو، یہ سب میں اعلان کر دو کہ اس طرح کی چادر، بلکہ کسی بھی طریقے کی چادر کسی کے گھر پہ نظر نہ آئے۔ یہ چادر ہے اور یہی علامت بنے کہ اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس مکان پر چادر ہے سمجھ لو کہ یہ خانہ کعبہ ہے۔ جو آج بھی غلاف کعبہ نظر آ رہا ہے، کالا غلاف، وہ وہی سنت جناب ہاجرہ ہے جو سب سے پہلے جناب ہاجرہ نے اپنی چادر دی۔ ہاجرہ نے چادر دی، کہا یہ علامت بن جائے کہ کسی کے گھر پر چادر نہ ہو کالی، اور پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا جناب اسماعیل گئے اور خانہ کعبہ کے اوپر وہ چادر ڈال کر آ گئے اور یہ اعلان کر دیا۔ اب ایک جملہ آپ کے مزاج کا کہنا جا رہا ہوں میرے عزیزو، حدیث قصہ تو آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں، اسی لیے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جس پر ہاجرہ کی چادر پڑ جائے اسے بیت کہتے ہیں، اور جن پر فاطمہ کی چادر بن جائے انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد۔ ایک بار اور پڑھ لیجئے صلوات۔ چنانچہ اب یہ علامت ہو گئی، سارے گھر ایک طرف، جس کے اوپر کالی چادر ہے یہ ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر یہ ہے، خانہ کعبہ یہ ہو گیا۔ اب جناب آج میرے پاس وقت کم ہے اور میں آگے اس کو بڑھانا نہیں چاہتا چونکہ وقت کم رہ گیا، اور میرا میٹر جو بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ بہت زیادہ ہے، اس لیے میں جلدی جلدی سوچنا چاہ رہا ہوں۔ مگر یہ چیز جو بتانا چاہ رہا ہوں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم لوگ حج پر جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اور وہ کیا عمل ہے، یہ تو سمجھ گئے، صفا و مروہ جلدی سے بتا رہا ہوں۔ اور آج کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ آج میت بھی ہے، 10:30 بجے کا ٹائم ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ 10:30 بجے تک میں مجلس ختم ہی کر دوں تاکہ جلدی سے وہاں مجھے پہنچنا بھی ہے، 10:30 کا ہی ٹائم ہے تو 11:15 تک بھی پہنچوں گا تو اتنا تو چل ہی جائے گا۔ جناب اسماعیل باپ بیٹے اب یہاں پہ رہنا، میں جلدی جلدی 2-4 باتیں سن لیجئے۔ جناب اب باپ بیٹا، اب جناب ابراہیم بھی یہیں رہنے لگے، یہیں رہے مکے ہی میں۔ ایک دن جناب ابراہیم نے خواب دیکھا۔ خواب کیا ہے؟ جو خواب دیکھا وہ بیٹے سے بتا دیا۔ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا جیسے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتاؤ تمہارا کیا نظریہ ہے۔ جناب اسماعیل سے جب باپ نے خواب کو بتایا تو جناب اسماعیل نے فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، بابا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، مجھے بھی آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جناب ابراہیم نے بیٹے کو ساتھ لیا، بیٹے کی مرضی ہو گئی۔ اب اس پہ مجھے کچھ بولنا تھا مگر نہیں بول پا رہا ہوں میں کہ جناب یہ حکم جو ہے، یعنی خواب کو حکم کہا جناب اسماعیل نے، جس کو اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے، جبکہ وہ خواب تھی تو کیا تھوڑا سا بولنا تھا مگر چلیے زندگی رہی تو پھر کبھی۔ جناب ابراہیم نے بیٹے کو ساتھ میں لیا اور جانتے تھے کہ یہ خواب نہیں ہے، اللہ کا یہ طریقہ تھا، کئی طریقے سے اللہ وحی کرتا ہے، جو بتانا چاہتا پیغام پہنچایا کرتا تھا، ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ نبیوں کو خواب میں بتا دیا کرتا تھا اللہ۔ نبی کو کبھی بھی کوئی غلط خواب نہیں آ سکتی، نبی کو کسی بھی قسم کے، نہ جیسے ہم لوگوں کو خواب میں شیطان نے بہکا دیا یا شیطان کا غلبہ ہو گیا، عام انسانوں کو نبیوں کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ نبی کے خواب کا مطلب یہ ہے کہ خواب حقیقت ہے، اللہ کہنا چاہتا ہے، کوئی پیغام دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ جناب ابراہیم نے اسماعیل کو ساتھ لیا، جب نکلنے لگے جناب ہاجرہ سے کہا ذرا بچے کو نہلا دو، دھلا دو، صاف لباس پہنا دو۔ اچھا ماں نے اسی اعتبار سے خیریت تو ہے، کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ ایک دوست کے یہاں جانا ہے، دوست کے دعوت پہ جانا ہے۔ دونوں لفظ بالکل صحیح ہیں، کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ خلیل اللہ میں کل بتا چکا خلیل اللہ کا مطلب کیا تھا، تو اس لیے دوست ہے، دعوت بھی یعنی بلاوے کے طور پر۔
اور لے کر جناب ابراہیم اسماعیل کو لے کر گھر سے چلے۔ جب راستے میں جب چلنے لگے تو جناب ابراہیم نے ہاتھ میں چھری لے لی، رسی اٹھائی۔ جناب حاجرہ نے کہا یہ چھری کیوں لے رہے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ دمبا ذبح کرنا پڑ جائے۔ بس جیسے کہا دمبا نہ ذبح کرنا پڑ جائے، اللہ تو صرف نیت کو دیکھتا ہے۔ اللہ نے کہا، میرے نبی نے کہا کہ دمبا نہ ذبح کرنا پڑ جائے، تو ایک کام کرتا ہے، ہاں صرف ہم تو نیت کو دیکھ رہے ہیں، نیت میں تو خلوص ہے، واقعی ذبح کرنا چاہتا ہے یہ بیٹے کو، مگر ہم اس بیٹے کو، اس قربانی کو دمبے ہی سے بدل دیتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کا فدیہ ہم ذبح عظیم کو قرار دیں گے، یعنی امام حسین کی شہادت کو۔ اب پھر وہ کہہ رہا ہوں کہ بولنا اس پہ بھی تھا مگر نہیں بول پاؤں گا، لہذا چھری کے ساتھ پھر رسی کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ ہاتھ پیر باندھنے کے لیے۔ اچھا، تو رسی بھی لے لی، چھری بھی لے لی، اور یہ اب باپ بیٹے نکلے ہیں۔ رہ کہاں رہے ہیں؟ جو حضرات حج پر گئے ہیں، جو عمرہ پہ گئے ہیں، خاص طور سے حج والے، ان کے سامنے وہ نقشہ آ جائے گا۔ رہ کہاں رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کے پاس، ٹھیک ہے، وہاں رہ رہے ہیں۔ ذبح کرنے کے لیے کہاں لے جا رہے ہیں بیٹے کو؟ مینا میں، مینا میں لے کر جا رہے ہیں۔ اور مینا میں بھی آپ تو اور بھی زیادہ علاقہ ہو گیا، بلکہ آپ میں سے شاید بہت سے لوگوں نے دیکھا بھی ہو، پہلے وہ اصل علاقہ تھا مینا کا جہاں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا، جہاں جناب ابراہیم نے ذبح کیا تھا، وہ اصل تھا۔ بعد میں اس کو وسعت دے دی، تو اب وہ جو علاقہ ہے جہاں ذبح کیا جا رہا ہے اس وقت، وہ مینا کی حدود سے ہی انہوں نے خارج کر دیا اس وقت۔ اس لیے کچھ ہمارے مراجع کرام نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ چونکہ اصل مینا سے خارج ہو گیا، تو جب خارج ہی ہو گیا تو خارج ہی صحیح، تو بجائے وہاں کے اپنے یہاں بھی جا کر قربانی کر سکتے ہیں، یعنی اسی وقت اعلان کوئی فون کر دے اور وطن میں قربانی ہو جائے۔ اور غالباً شیخ بشیر نجفی صاحب کا یہ فتویٰ آج بھی ہے، مکارم شیرازی صاحب کا بھی تھا، لیکن انہوں نے بعد میں تحقیق کی اور پتہ چلا کہ اس گوشت کا مسئلہ گوشت کا اسراف کا بھی تھا، کہ گوشت اسراف ہوتا ہے، اس کہاں صرف ہوتا ہے، تو وہ دلیلیں مل گئی ان کو اور پتہ چلا کہ نہیں صحیح مصرف ہے۔ خیر، تو نکلے ہیں مکے کے پاس سے، گئے ہیں مینا ذبح کرنے کے لیے بیٹے کو، اور گزر رہے ہیں اس علاقے سے جس کو ہم آج کہتے ہیں مزدلفہ۔ اس علاقے سے ہوتے ہوئے مینا میں پہنچے، اور مزدلفہ جس وقت پہنچے اس علاقے میں شیطان آ گیا۔ اور شیطان میں پہلے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ وہ جناب آدم کی وجہ سے جو نکلا ہے، تو آدم کی اولاد سے وہ مستقل بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے، اور صاحب اس نے اللہ سے کہہ دیا میں سب کو بہکاؤں گا، بس موقع کی تلاش میں ہوں، جب بھی موقع ملے گا تو بہکاؤں گا۔ جو نہیں بہک پائیں گے نہیں بہک پائیں گے، مگر چھوڑوں گا کسی کو نہیں بہکانے سے۔ سب سے پہلے وہ جناب حاجرہ ہی کے پاس آیا، اور جناب حاجرہ سے کہا کہ بی بی دیکھ رہے ہو آج کیا ہوا؟ کہاں گئے ہیں تمہارے شوہر بیٹے کو لے کر؟ کہا کسی دوست کے یہاں گئے ہیں دعوت پہ، یہ تمہیں بہکا کے گئے ہیں۔ اصل میں بیٹے کو لے کر گئے ہیں ذبح کرنے کے لیے، اور اسی لیے انہوں نے اپنے ہاتھ میں چھری لے کر گئے ہیں۔ دیکھا نہیں رسی سے ہاتھ پیر باندھیں گے اور چھری سے اسے ذبح کریں گے، اس لیے لے کر گئے ہیں۔ جناب حاجرہ نے بالکل اطمینان سے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اور دیکھ لینا جب آئیں گے تو اکیلے آئیں گے، بیٹے کو ذبح کر کے آ جائیں گے۔ کہ اگر تمہیں معلوم ہے سارا، تو تم نے ابراہیم کو منع کیوں نہیں کیا، سمجھایا کیوں نہیں؟ کہنے لگے میں نے تو بہت سمجھانے کی کوشش کی، میں نے تو انہیں سمجھایا، بہت سمجھایا، لیکن آج کل وہ کسی کی سنتے کہاں ہیں؟ آج کل تو ان کے دماغ پر ایسا لگتا ہے جیسے ہذیان کا اثر ہو رہا ہو۔ بس جیسے ہی شیطان نے کہا ایسا لگتا ہے جیسے ہذیان کا اثر ہو رہا ہو، فوراً جناب حاجرہ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور جیسے ہی لا حول پڑا شیطان لا حول سے بھاگتا ہی ہے، فوراً بھاگنے لگا، اور بھاگتے بھاگتے کہنے لگا اچھا بی بی یہ تو بتاؤ تمہیں کیسے پتا کہ میں شیطان ہوں؟ کہا جو نبی کے دماغ کے اوپر حملہ کرے، جو نبی کے اوپر ہذیان کا الزام لگائے، وہ شیطان ہی ہوتا ہے۔
قاعدہ بتا دیا، بات چاہے زمانے جناب ابراہیم کی ہو یا جناب ابراہیم کی اولاد میں رسول اللہ کے زمانے کی بات ہو، جو بھی نبی کے دماغ کے اوپر ہذیان کا الزام لگائے گا وہ اپنے وقت کا شیطان ہی ہوگا۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آلہ۔ نعرہ حیدری۔ یہاں سے مایوس ہو کر جلدی سے یہ بھاگا اور اب سوچا کہ اچھا ایک کام کر لیتا ہوں، ابراہیم تو بہکائے میں آئیں گے نہیں، اسماعیل ہی کو صحیح۔ اور جب یہ تیزی کے ساتھ آ رہا تھا اس وقت جناب ابراہیم اسماعیل کو لے کر مزدلفہ پہنچ چکے تھے، اور اس نے بہکانا شروع کر دیا، پیچھے پیچھے لگا رہا۔ جناب ابراہیم سے پھر بیٹے نے باپ سے کہا، بابا یہ شیطان یہ پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ نہ جانے مجھے کیا کیا کہہ رہا ہے، مجھے بہکا رہا ہے کہ تیرا باپ تجھے مارے گا، خود تو یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بیٹے کو کہیں ذبح کیا جاتا ہے، کہیں ایسا ہوتا ہے، کہیں ویسا۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ بیٹے اسے کنکڑی مارو، اسے مارو۔ تو اسی مزدلفہ سے جناب اسماعیل نے کنکڑیاں اٹھائی شیطان کو مارنے کے لیے، جیسے آپ اٹھاتے ہیں کنکڑیاں مزدلفہ سے۔ پھر اس کے بعد کنکڑیاں ہاتھ میں جیسے اٹھاتے ہوئے دیکھا تو شیطان آگے آگے بھاگا، اور جب آگے آگے بھاگا یہاں تک کہ وہ اس جگہ آ گیا جہاں پر وہ شیطان آج بنے ہوئے ہیں، اس کے مجسمے وہ بنے ہوئے ہیں، اور یہاں پر آ کر جناب اسماعیل نے آخر میں مار ہی دیا، اور مارا ہی نہیں باقاعدہ لگا، یعنی اسے پھینکا نہیں۔ اسی لیے آپ کے اوپر بھی واجب ہے کہ صرف پھینکنا نہیں ہے، دوسروں کے یہاں ہے یہ مسئلہ کہ صرف پھینک سکتے ہیں، ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے کہ پھینکنا کافی نہیں ہے، مارنا ہے، لگنا چاہیے۔ تو اب یہاں پر آ کے شیطان کے مار دیا، جہاں پر یہ جمرات، جس کو آج جمرات کہتے ہیں، یعنی وہ اسٹیچو جو بنے ہوئے ہیں شیطان کے نام سے۔ تو یہاں پر آ گئے جناب اسماعیل۔ جب اب وقت بالکل میرے پاس ختم ہو گیا، کل انشاءاللہ ہی سے بات آگے بڑھائیں گے۔ جب لیٹ گئے، منی میں پہنچ گئے، جناب ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا دیا، مگر بیٹا تھا، آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ میں کل عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے قرآن مجید میں کئی امتحان کا ذکر کیا ہے، اور جناب ابراہیم سارے امتحان میں پاس ہوئے۔ سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا امتحان اولاد کا امتحان ہوتا ہے، اور وہ سب سے بڑا امتحان ہے۔ اللہ نے کہا بھوک کے ذریعے سے امتحان لیں گے تمہارے، تنگ دستی کے ذریعے سے امتحان تمہارا لیں گے، اور امتحان کا ذکر کرتے کرتے پھر اللہ نے کہا کہ ہم تمہارا امتحان تمہاری جان کے ذریعے سے لیں گے، اور سب سے بڑا امتحان تمہاری اولاد کے ذریعے سے لیں گے، اور یہ سب سے بڑا امتحان تھا۔ آنکھوں پر پٹی باندھی، بالکل نیت میں خلوص ہے کہ واقعاً ذبح کروں گا، اور یہی سوچ کر اسماعیل کے گلے پر چھری پھیر دی۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جبریل امین نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ چھری چلنے سے پہلے پہلے پہنچ جائے دمبا۔ جناب جبریل امین جنت سے جلد دمبا لے کر تیزی کے ساتھ پہنچے تاکہ چھری نہ چلے اتنے، اور جلدی سے اسماعیل کو نکال دیا، چھری کے نیچے سے دمبے کو لٹا دیا۔ دمبے کے اوپر چھری چلی، اسماعیل بازو میں کھڑے ہوئے ہیں، جب آنکھ سے پٹی کھلی دمبا ذبح ہو گیا ہے۔ جناب ابراہیم نے کہا پروردگار یہ کیا؟ کہا ہم نے اس فدیے کو بدل دیا، تمہاری قربانی ہم نے قبول کر لیا ہے، ہم نے ذبح عظیم سے اس کو بدل دیا ہے۔ عزیزو یہاں پر یہ قربانی تو مکمل ہو گئی۔ جناب ابراہیم خیریت، جناب ابراہیم نے اپنے جو اللہ نے حکم دیا تھا اس کو پورا کر دیا۔ باپ بیٹے کو لے کر اب گھر پہنچ رہا ہے، شیطان کو لاحول پڑھ کر جناب ہاجرہ نے بھگا بھی دیا ہے، لیکن جس وقت جناب اسماعیل گھر پہنچے ہیں، ماں سب سے پہلے اٹھ کر گئی، اور جانے کے بعد سب سے پہلے جناب اسماعیل کے گلے کو چیک کیا۔ کہاں گئے تھے بیٹا؟ جناب اسماعیل نے کہا بابا سے پوچھ لیجئے۔ بابا سے پوچھا، جناب ابراہیم سے پوچھا کہاں گئے تھے آپ میرے بیٹے کو لے کر؟ تو جناب ابراہیم جھوٹ نہیں بول سکتے تھے، پورا واقعہ صحیح صحیح بتا دیا۔ اللہ نے حکم دیا تھا اس لیے میں ذبح کرنے کے لیے لے کر گیا تھا، لیکن اللہ نے میری قربانی کو قبول کر لیا، اللہ نے دمبا بھیج دیا،
اور چھری چلنے سے پہلے دمبا آ گیا۔ تو جناب ہاجرہ فوراً تیزی سے اٹھی اور اٹھنے کے بعد جلدی سے جناب اسماعیل کے گلے کو چیک کیا، اور اب روایت یہ کہتی ہے کہ ایک لال دھاری جیسے ہوتی ہے اس طریقے کا نشان جناب اسماعیل کے گلے پر تھا۔ چھری نہیں چلی تھی، چھری کا نشان تھا، چھری اس پر چلی مگر جب ہٹایا ہوگا تو شاید اس وقت لگ گیا ہو، مگر جناب اسماعیل کے گلے پر ایک لال سا نشان ہو رہا تھا۔ ماں نے جب اس نشان کو دیکھا تو یہ جملہ کہا، اگر چھری چل جاتی تو کیا ہوتا، میرا بیٹا ذبح ہو جاتا، میرا لال ذبح ہو جاتا۔ یہ جملہ کہا اور فوراً غش کھا کر زمین پر گر گئی۔ اور اب یہ روایت یہ کہتی ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب ہاجرہ اس کے بعد پھر دوبارہ ٹھیک نہ ہوئی، اسی تکلیف اور اسی درد میں اور اسی غم میں بیمار رہی، یہاں تک کہ اسی بیماری میں ہی جناب ہاجرہ کا انتقال ہوا۔ اب سمجھے آپ کربلا کی ماں کو ہم کیوں سلام کرتے ہیں؟ ہاجرہ سے نشان نہ دیکھا گیا۔ میں کہوں گا ہاجرہ ایک بار ذرا کربلا کے میدان میں آئیے کس طریقے سے مائیں اپنی اولاد کو قربان ہونے کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ شب عاشور ہے، ہر خیمے میں خاتون بیٹھی ہوئی ہے، ایک خیمے میں جناب ام لیلہ علی اکبر کو لیے بیٹھی ہوئی ہے، ایک خیمے میں جناب ام فروہ قاسم کو لیے بیٹھی ہوئی ہیں، ایک خیمہ ہے جس میں شہزادی زینب اپنے بچوں کو لیے بیٹھی ہوئی ہیں۔ حد یہ ہے کہ ایک خیمہ ایسا بھی ہے جس میں رباب علی اصغر کا جھولا جھلا رہی ہے، مگر جھولا جھلاتے ہوئے جو لوری دے رہی ہے وہ رجز پڑھ رہی ہے، وہ یہی تلقین کر رہی ہے، میرے لال تیری زندگی میں تیرے باپ کو کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ شب سات ہے آج میرے عزیزو۔ چنانچہ جناب ام فروہ جس خیمے میں ہیں، اندھیرا بعد میں کیا، پہلے ایک چراغ جل رہا تھا، اور چراغ جلتے جلتے جناب ام فروہ جناب قاسم سے باتیں کر رہی ہیں، اور کس انداز سے باتیں کر رہی ہیں، میرے لال جانتے ہو کل قربانی کا دن ہے، میرے لال میں چاہتی ہوں علی اکبر سے پہلے تم شہید ہونا، میرے لال تیری ماں کی بڑی عجیب کیفیت ہے۔ اور جناب قاسم ہے کہ جو گردن کو چکائے ہوئے اپنی ماں کی ساری باتیں سنتے جا رہے ہیں۔ میرے لال دو کیفیتیں عجیب ہیں، ایک یہ کہ میں خاندان بنی ہاشم سے نہیں ہوں، دوسرے یہ کہ میں بیوہ ہوں، تمہارے سر پر تمہارا باپ نہیں ہے، میں بیوہ بھی ہوں۔ میرے لال تمہاری ماں نے عجیب منزلیں دیکھی ہیں، میرے لال تمہاری ماں نے تمہارے باپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے دیکھے ہیں، 72 ٹکڑے تھے تمہارے باپ کے کلیجے کے جو تشت میں گرے تھے، اور جن کو دیکھنے کے بعد تمہاری پھوپھی زینب نے بھی کہا تھا، جب وہ ٹکڑوں کو دیکھا تمہارے باپ کے کلیجے کے، تو قسمت جناب زینب کی یہی تھی کہ وہ تمہارے باپ کے کلیجے کے ان ٹکڑوں کو ایک ایک بات کہتی جا رہی ہے، اور جناب قاسم گردن کو جھکائے ہوئے ہیں۔ اور پھر ایک جملہ اور کہا، میرے لال اگر تمہیں انکار کرنا ہوگا تو انکار کر دینا، مگر میں یہ روشنی کو میں بجھا رہی ہوں۔ بیٹے نے پوچھا کہ اماں یہ اندھیرا کیوں کرنا چاہ رہی ہے؟ کہا تاکہ تمہارے انکار کو میں اپنی نظروں سے دیکھ نہ سکوں، ورنہ یہ ماں برداشت نہیں کر پائے گی۔ اور اتنا جملہ کہنے کے بعد جناب ام فروہ نے ایک جملہ اور کہہ دیا، میرے لال میں نے تمہارے بابا کے جنازے کو قبرستان سے واپس آتے ہوئے دیکھا ہے، اور جو تمہارے بابا کا جنازہ جب قبرستان سے واپس آیا تھا تو جنازے میں اتنے تیر تھے کہ تمہاری پھوپھی زینب نے یہ جملہ کہا تھا کہ میں نے اپنے بھائی کو سفید کفن پہنایا تھا، یہ کفن سرخ کیسے ہو گیا، اس کفن لال کیسے ہو گیا۔ جب یہ جملہ کہا ایک مرتبہ جناب قاسم نے سر کو اٹھایا اور ایک جملہ کہا، اماں میرے بابا کا جنازہ تو آ گیا تھا نا، قاسم کا تو جنازہ بھی نہیں آئے گا، لاش کے ٹکڑے ہو گئے،
جن کو میرے چچا آبا کے دامن میں لے کر آئیں گے۔ صبح ہوئی، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جناب قاسم جس وقت میدان میں جاتے ہیں، چچا نے سوار کیا، بڑی مشکل سے اجازت ملی، اور روایت میں ملتا ہے کہ چچا بھتیجے اتنی دیر تک روئے گلے مل کر، فغشی علیہما، دونوں کے اوپر غشی کا اثر ہو گیا، دونوں روتے روتے گر گئے چچا بھتیجے۔ میرے عزیزو لیجئے، امام نے رخصت کیا۔ تعویذ آپ جانتے ہیں کس طریقے سے تعویذ کھول کر امام کے سامنے پیش کیا تھا، اور بھائی نے بھائی کی تحریر کو دیکھ کر اجازت دی۔ قاسم اس وقت میدان میں جاتے ہیں، کئی بڑے شیرانہ انداز سے، واقعہ حیدر کرار کے پوتے ہیں، اسی انداز سے جنگ بھی کرتے ہیں۔ ایک مرحلہ وہ آ گیا جس وقت جناب امام حسین دیکھ رہے ہیں اس پورے منظر کو۔ ایک مرتبہ فوراً فیصہ کو بلایا، فیصہ ادھر آؤ، اور جا کر میری بہن زینب سے کہہ دو کہ وہ جناب قاسم کی ماں سے جملہ کہہ دے کہ قاسم کے مقابلے میں عرب کا مشہور پہلوان آیا ہے جس کا نام ارزق ہے۔ ارزق اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ میدان میں آیا تھا کربلا میں، اور مشہور تھا ارزق، جو 1000 آدمیوں کے اکیلے لڑنے کی طاقت رکھتا تھا۔ ارزق کے 4 بیٹوں کو قتل کر دیا۔ ارزق جب میدان میں آیا، امام نے فرمایا کہ مادر قاسم سے کہہ دو، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، میرا بچہ پیاسا ہے۔ ارزق بڑا مشہور پہلوان ہے، ماں سے کہو دعا کرے میرے قاسم کو فتح یابی حاصل ہو۔ لیجئے پیغام پہنچا، مسلح بچھا کر بیٹھ گئی مادر قاسم۔ جناب فرما، اے میرے پروردگار، میرے لال کو کامیابی دینا۔ میرے عزیزو، نتیجہ یہی ہوا، جناب قاسم نے ارزق کو بھی واصل جہنم کر دیا، 4 بیٹوں کو واصل جہنم کر دیا، مگر اسی وقت حتیٰ کہ فرات پر قبضہ کر لیا۔ مگر ہاں عزیزو، وہ وقت آیا کہ جب جناب قاسم نے چچا کو آواز دی، ختم کر دی میں نے مجلس عزیزو، جناب قاسم نے چچا کو آواز دی، اور جب چچا کو آواز دی، روایت کہتی ہے اتنی تیز امام حسین کسی شہید کے لاشے پر نہیں گئے جتنی تیز جناب قاسم کے لاشے پر گئے ہیں، بلکہ یہ بھی کالاشا نہیں، تیزی کے ساتھ امام حسین اس وقت دوڑے ہیں، تیزی کے ساتھ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے گئے ہیں۔ لیکن جیسے ہی فوج اشکیا نے دیکھا حسین تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، ایک مرتبہ 500 سے زیادہ گھڑ سوار تھے، جن کے درمیان میں قاسم تھے، جو گھوڑوں کی لاشوں سے پیروں سے پامال ہو گئے۔ میرے عزیز، جس وقت قاسم گئے پر پہنچے ہیں لاش پر، امام حسین آواز دے رہے تھے، میرے لال قاسم کہاں ہو؟ قاسم کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ امام نے دوسری مرتبہ آواز دی، کوئی آواز نہیں آئی۔ ایک مرتبہ امام نے جملہ کہا، قاسم تمہیں امام وقت بلا رہا ہے، کہاں ہو؟ قاسم کی لاش تو پامال ہو چکی تھی، ارے لاش کے ٹکڑے تھے جو آواز دے رہے تھے، لبیک یا امام، لبیک یا امام۔ امام نے لاش کے ٹکڑوں کو ہوا میں جمع کیا، گرڈی کو بنایا، مقتل سے لے کر پہنچے۔ اے ام فرما، لیجئے قاسم کی بارات آگئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ ماتم حسین۔